سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے، ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ فقال، سرکار نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ یضحک الیک، یا اللہ کل قیامت والا دن آ جائے، میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نہیں کہتا، میری باتوں تو دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، عون العبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197، اجازت دو مجھے سب کو شاید ہمت ہو سکے دینے کی۔ اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1 میں موجود ہے۔ یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جناز کے بعد، اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برا کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برا انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعت تھی، فتوا لگانے کے تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے، تمہارے علیہ السلام بھی بدعتی ہوئے۔ یہی نہیں، آئیے اور بھی حوالہ دے دوں، جب جنگ موتا ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام اور ملک شام جو فاصلہ تھا وہ سارے حجاب ختم ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا رایت زید، ابھی جھنڈا میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ کمان سنبھال رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فاصیبا، لیکن وہ شہید کر دی گئے، لڑتے لڑتے حضرت زید شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد فرماتے ہیں صلی علیہ ودعا لہ، حضور نے وہیں پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی کے لیے مانگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیث ہیں، جواب تو اس کا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فتح الباری یہ میرے ہاتھ میں فیض القدیر شاید آیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں بھی ہے، مرقات شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں بھی ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب آئیے یہاں پہ بھی عرض کر دوں، فرض الفاظ یہ حدیث کے صلی علیہ ودعا لہ، صلی علیہ کے تعالی اس لیے کہ واو حرف عطف میں آیا۔ عرض یہی کر رہا ہوں، یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے۔ آپ کی وجہ سے چشمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر پوچھ کا بھی ایک خط ہے۔ اب یہ ہم تو مر رہے ہیں اس پر کہ جنازہ کے بعد کوئی حدیث پیش کرو، نبی علیہ السلام نے دعا پڑھا جنازہ کا۔ یہاں جو وہ حدیث ادھر پڑھ رہا تھا بڑا چالاک آدمی، چالاک اس لیے ہے کہ اپنی طرف سے عربی بنا بنا کر آپ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے، اب اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا ذرا۔ ہاں، وحدیث الحسین بن وحوب فی صلاته صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر طلحہ، سمجھ گئے؟ وہ حدیث نہیں جی جی، اب تقریر کریں ہمارے کیا نا ابن البرہ ثم رفع یدیہ۔ تو یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ جو قبرستان میں جائے گا، قبر کے پاس جائے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا، اس میں نہیں ہے بات اس میں ہے کہ جس کے آپ بھاگ رہے ہیں۔ حوالہ دے، اچھا سنو، آپ حوالہ نہیں دے سکتے، لکھو جیسے سنو ابھی۔ صفحہ 64 کتاب کا نام مرقات شرح مشکات جی۔ ذکر الکرمانی ان افضل الصفوف فی زلازل الجنازة آخر وفي غيرها اولها اظهارا للتواضع ولتكون شفاعته ادهى الى القبول ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في الجنازة۔ یشبہ، سبحان اللہ، عبارت صحیح پڑھیں، سبحان اللہ۔ ہاں،
آپ کو عبارت پڑھنا نہیں آتا. ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ لأنه يشبه الزیادة في صلاة الجنازہ. نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہیے. یہ ہے ملا علی صاحب. یہ کبھی قبر کی بات کرتے ہو, کبھی عید کی بات کرتے ہو, کبھی جمعہ کے خطبہ کی بات کرتے ہو. اچھا یہ بھی سنو, یہ بھی سنو. قاضی خان, فتاوی قاضی خان جلد اول. حدیث نہیں مل رہا قاضی خان کی طرف سے. حدیث تو تم پیش کرو, تمہیں بات ثابت کرنی ہے. ابھی اس بات میں جرمنی میں بات کر رہا ہوں. ہاں حدیث تم ثابت کرو. 150 یہ دعویٰ ہے کہ 150 جنازہ سردار دو جہان نے پڑھایا, کسی ایک میں تو ثابت کرو دعا. بھاگتے کیوں؟ ہاں قاضی خان. بڑی عبارت. وَيُسَلِّمُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَلَا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بھائی دے دے کتاب بھیج دے, جواب دے دوں گا نا. اس کا ٹائم ہو گیا. کتاب دے دیں, آپ بولتے جائیں. یہ بوجھے بس جی. خلاصۃ الفتاوی. یہ آپ کا ہے ہمارا ہے؟ یہ آپ اپنی کتابیں ہمارے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہم دیوبندی اور بریلوی کا وجود انگریز کے بعد سے ہے. یہ 600 ہجری کی کتاب. دیوبندی انگریز کے بعد کا ہے نا. انگریز کے بعد کا ہے. ہمارا وجود تو بعد کا ہے. فالمعتبر فی ھذا اکبر الرائے لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب آپ بہت کچھ کرتے ہیں ہیرا پیری, لیکن ابھی تک آپ نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے مفتی عزیز الرحمان, تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتی, تمہارے مفتی اعظم جس کی وجہ سے آج تمہارا تشخص قائم ہے, اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو, جواب دیں کہ تمہارے یہ مفتی صاحب بدعتی ہوئے کہ نہیں. جواب کیوں نہیں دیتے؟ اعظم کہتے ہو. میں نے کہا کہ یہ میں نے پڑھی عون المعبود شرح ابو داؤد. مجھے افسوس ہے کہ آپ بددیانتی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی حضور نے ایک قبر پر جنازہ پڑھا. سوال یہ نہیں ہے کہ قبر پڑے یا گھر میں پڑے کہاں, سوال یہ اختلاف یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں. اس میں دیکھیں کہ سرکار نے پہلے جنازہ پڑھا, دعا بعد میں پڑھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے پہلے نماز جنازہ پڑھی, اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں کہ حضور نے پہلے جنازہ پڑھا ہی نہیں. ہاں اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ حضور قبر پر گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, پھر ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی, پھر ہم مسکرا کے بات کر سکتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا یا نہیں, جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا مانگی یا نہیں. آپ کتنی باتیں عزم کر کے جائیں گے. انشاءاللہ جہاں بھی جائے پیچھا کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاوی, اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان, مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, آپ کو کوئی بات نہیں ملی. بڑی باتیں کر رہے تھے, 30 لاکھ حدیث ہے, ایک حدیث پیش کریں نا. گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاستہ کے سامنے؟ آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں. آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے, آپ نے فتوی عالمگیری پیش کیا ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ جواب دیں ابھی, کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ ابھی جواب دیں, ابھی جواب دیں, ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دیں. لا یقومو لکھا ہے لا یجوزو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا لا یقومو جس سے سرکار نے منع کیا, اس لا یقومو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے, اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے, تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت البقیع تشریف لائے, وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیام, سرکار نے لمبی قیام کیا, اس کے بعد دعا مانگی. اگر تمہارے نزدیک اس سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک بدعتی ہوئے کہ نہیں؟
کا جواب دے آپ کی عزم کر جاتے ہیں. باقی بات آپ نے کی شرح مشکات پیش کی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی. ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھیں کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے. یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح. یہ ہے